الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونقر ان المهدي الموعود قد جاء ومضى. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله مولانا العظيم. عزیز سامعین خطبہ، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ زمر رکو نمبر 3 میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنے جھگڑے پیش کرو گے. معزز سامعین خطبہ، اس مہینے کے مناسبت کے اعتبار سے آج کے خطبے کو جو ترتیب دیا گیا ہے وہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت خطبے کو ترتیب دیا گیا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ زمر رکن نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنے جھگڑے پیش کرو گے. معزز سامعین خطبہ، اس مہینے میں آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کی خبر پہلے ہی سے دے دی. آئیے اس سلسلے میں اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ اذا جاء کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور یہ سمجھ گئے کہ آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے دن اس موقع پر آپ نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ میں اس کے بعد حج نہ کر سکوں گا. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً و کنایتاً یہ بیان فرمایا، اب اس کے بعد میں حج نہیں کر پاؤں گا. آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایک حج فرمایا ہے. اب آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 18 تاریخ یا 19 صفر سن 11 ہجری نبوی میں آپ کی ولادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے.
کبھی افاقہ ہوتا ہے اور کبھی مرض کی شدت اور سختی بڑھ جاتی ہے۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام گزر چکے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں یا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی آ کر اپنا دینی فریضہ پورا ادا کیا اور دین کی تبلیغ کی، مگر تاجدار انبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، انہوں نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جو دین کی تبلیغ کی اور اس میں جو تکالیف آپ نے اٹھائی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزر چکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ موقع عطا فرمایا تھا اور اتنی طویل عمر عطا فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ آپ نے 950 سال اس دنیا میں گزارا۔ حضرت نوح علیہ السلام، جب آپ سے سوال کیا گیا، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ نے اتنی طویل عمر پائی ہے، آپ نے دنیا کو کیسے دیکھا اور کیسے پایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں گھر کے سامنے کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور پیچھے کے دروازے سے نکل گیا، دنیا اتنی ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خل متاع دنیا خلیل، اس دنیا کی متاع بہت خلیل ہے اور چھوٹی ہے۔ تو معلوم یہی ہو رہا ہے کہ انسان دنیا میں کتنا بھی اگر وہ زندگی پالے، پھر اس کے بعد اسے مرنا ہے اور اللہ کی طرف مراجعت کرنا ہے اور لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اب قریب پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دار دنیا میں آپ نے دیکھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور بات کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ کو سلام عرض کیا، جب سلام پیش کیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اس نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو طلب فرمایا ہے، اب میرے ساتھ آپ چلیے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے بیان فرمایا کہ ابھی دین کی تبلیغ کرنا بہت باقی ہے، تم جاؤ اور جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بیان کر ڈالو کہ ابھی موسیٰ نہیں آئے گا۔ اس وقت وہ اصرار پر اصرار جب کرنے لگا، موت کا فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا، حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس کے چہرے پر ایک گھوسا مارا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ باہر آ گئی اور وہ آنکھ کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب پہنچا وہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا باری تعالیٰ یہ کیسا بندہ ہے تیرا موسیٰ، تیرے حکم کو نہیں بجا لا رہا ہے اور تیرے حکم کی بنا پر وہ تیرے پاس آنا چاہیے تھا مگر نہیں آ رہا ہے، اور یہ بیان کر رہا ہے کہ ابھی دین کی تبلیغ کرنا بہت باقی ہے اور میری آنکھ کو پھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو موت کا فرشتہ آیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے یہ بیان کیا کہ میں تجھے نئی آنکھ عنایت کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو موسیٰ کے پاس جا اور جا اس کے پاس ایک گائے لے جا، اس کے سر سے لے کر تم تک جتنے ہاتھ پھیرنے کے لیے کہیں اور جتنے بار اس کے ہاتھ کو لگیں گے اتنی عمر اس کی طویل کر دی جائے گی، اسے بیان کرنا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور راستے سے گزر رہے تھے، جنگل تھا، تو اشخاص ہیں کہ خبر کھود رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس میں سے خوشبو کی لپیٹیوں کو محسوس کیا
اور اس کی طرف کھینچے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا کر ان سے پوچھے کہ کس کی خبر تم دونوں کھود رہے ہو، تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، ہم اس کے لیے اس کی خبر کو تیار کر رہے ہیں، مکان کو تیار کر رہے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے بیان فرمایا، حدیث مبارکہ میں آیا کہ میں اس میں 2 منٹ کے لیے لیٹ کر دیکھ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں شوق سے لیٹ کر دیکھو۔ جو ہی آپ اندر لیٹے آپ کی خفا سے انسری سے روح کو پرواز کر دیا گیا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو وقت مقررہ پر اس کی خفا سے انسری سے اس کی روح کو پرواز کر لیتا ہے، نہ تو ایک قدم آگے بڑھتا ہے نہ ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے، وقت مقررہ پر اس کی روح کو پرواز کر لیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان تمام نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی دین کی تبلیغ کی ہے، مگر آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تبلیغ کی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام نے جو دین کی تبلیغ کی، وہ ان کی تبلیغ آفتاب عالم کے سامنے ایک چراغ کے مانند تھی، اور ساری دنیا میں آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا بول بالا ہو گیا۔ آج ساری دنیا میں مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ کٹھن منازل نے نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے تکالیف پہنچائی گئی، راستے میں کانٹوں کو بچھا دیا گیا، حضور پاک علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، مگر حضور پاک علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا، آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہو گئے، جب علیل ہوئے، 63 سالہ زندگی آپ نے اس دنیا میں گزاری۔ 63 سال کے جب تھے تو حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو علالت کا جب سفر شروع ہوا، وہ 18 سفر یا 19 سفر سن 11 ہجری نبوی میں شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ سفر شروع ہوتا ہے بیماری کا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی افاقہ ہوتا، کبھی مرض میں شدت پیدا ہو جاتی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی تھی۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر آپ رو پڑتی ہے۔ آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ارشاد فرماتی ہیں، بے ساختہ آپ کی زبان اقدس سے کلمات نکلتے ہیں، واہ کربلا، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ تو حضور پاک علیہ السلام آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنے قریب بلاتے ہیں اور سرگوشی فرماتے ہیں، کان میں چند کلمات ارشاد فرماتے ہیں جو پہلے رو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مسکراتی ہے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بلایا اور آپ نے اپنے وفات کی خبر دی، پھر دوسری مرتبہ بلایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہے اے فاطمہ، تو آپ مسکرانا شروع کر دی۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ازواج مطہرات نے یہ سوال کیا کہ بی بی جب پہلے آپ کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا اور سرگوشی کی تو آپ رو پڑی، پھر دوبارہ بلایا آپ کو، اس کے بعد آپ مسکرانا شروع کی سرگوشی کرنے کے بعد، تو اس کا معاملہ کیا ہے ہمیں بھی بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ 6 ماہ بعد اے فاطمہ تو سب سے پہلے میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی ہے، اس دنیا سے میرے پاس مراجعت کر کے آنے والی ہے۔ تو آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو آپ سماعت کرنے کے بعد مسکرا پڑتی ہے۔ یہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے
وفات کی خبر دے دی پہلے سے ہی۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یکم ربیع الاولیٰ سن 11 ہجری تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا افاقہ اور بیماری کا۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی اتنے علیل ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی آپ اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر، جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا دروازہ، پردہ ہٹا کر آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ نماز میں مشغول ہے یا نہیں۔ میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے آپ نے اپنے پردے کو ہٹایا اور ہٹا کر دیکھا کہ یہ جو لوگ نماز میں مشغول ہے یا نہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مشقِ پانی منگایا اور حضرت علی علیہ السلام سے یہ بیان فرمایا کہ یہ پانی 7 مشقوں کا میرے اوپر اڑل ڈالو اور میرے اوپر ڈال ڈالو۔ حضور پاک علیہ السلام پانی نہاتے ہیں، اس کے بعد آپ لباس کو پہنتے ہیں، پھر نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو بلاتے ہیں اور دونوں کے کھانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ جبکہ ظہر کی نماز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے تو حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، آہٹ کو محسوس کرتے ہیں صحابہ اور سب راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام اندر تشریف لا رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانماز کو چھوڑتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ادباً پیچھے جب ہٹتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام ہاتھ سے اشارہ فرماتے ہیں کہ تم نماز کو جاری رکھو۔ حضور پاک علیہ السلام بازو آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں، صحابہ تمام کے تمام صحابہ حضور پاک علیہ السلام کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی حالت میں بھی جب آپ سخت بیمار ہیں، بخار کی شدت ہے، 7 مشقیں اپنے اوپر سے آپ نے انگل لیا پانی کے، حضور نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے حالت میں بھی نماز کو آپ نے ترک نہیں فرمایا۔ تو ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم کتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں، ہم کتنے اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم دوڑ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا شیطان ہمارے کو وہاں سے بھٹکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیتا ہے اور نمازوں سے دور کر دیتا ہے، دنیا میں منہمک کر دیتا ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حضور پاک علیہ السلام نے نماز اور غلاموں کی حفاظت کرو، آپ نے ارشاد فرمایا، حضور پاک علیہ السلام نے ویسی حالت میں بھی نماز کو آپ نے نہیں چھوڑا اور آپ نے یہی ارشاد فرمایا، آپ نے قلم اور دوات منگائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اور غلاموں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ آج ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے مساجد سونے ہیں اور ہماری مساجدوں میں آج مصلیان مسجد کم ہیں اور رفتہ رفتہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کے اگر ہم نام لیوا ہے تو ہم مساجد کا رخ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جائے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے جو دین کی تبلیغ فرمائی وہ ایسی دین کی تبلیغ تھی کہ کوئی نبی نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تاجدار انبیاء بنا کر اس دنیا میں اور مبعوث فرمایا تھا۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا حدیث مبارکہ میں کہ 17 نمازیں اپنی زندگی میں حضور پاک علیہ السلام نے
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اجازت فرمائی ہے. 17 نمازیں آپ نے پڑھائی زندگی میں حضور پاک علیہ السلام کے, اور پہلے سے ہی آپ نے خلیفہ ان کو چن لیا تھا, کیونکہ رفیق تھے, یار غار تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ایک دن فجر کی نماز حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے, بیمار ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں جو آپ کا حجرہ تھا اس کا پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں لوگ نماز میں مشغول ہے یا نہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امامت فرما رہے ہیں. حدیث مبارکہ میں آیا صحابہ حضور پاک علیہ السلام کو 3 دن سے نہیں دیکھا تھا, صحابہ نے نہیں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں آیا جب آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کو نماز میں مشغول دیکھا تو آپ مسکرا پڑے, آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے. صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری مسجد نبوی روشن اور منور ہو گئی حضور پاک علیہ السلام کی مسکراہٹ سے. آپ کے دندان مبارک کی جو نور نکل رہا تھا جس کی وجہ سے پورا کا پورا مسجد نبوی پوری کی پوری جیسے روشن اور منور ہو گئی. ہم یہ خیال کرنے لگے کہ حضور پاک علیہ السلام نماز کے لیے آ رہے ہیں, تو ہم اپنا اپنا راستہ چھوڑ دیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی نماز کو جاری رکھو, اے ابو بکر تم نماز پڑھاتے رہو. اور آپ نے اشارہ فرمایا اور حضور پاک علیہ السلام کی طرف تمام کے تمام صحابہ کا رخ ہو گیا. یہ صلاۃ عشق تھی, یہ صحابہ کی جو نماز تھی یہ صلاۃ عشق تھی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹی نہیں ہے, اب تمہاری نمازوں کو جاری و ساری رکھو. آپ نے ارشاد فرمایا تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے اس حالت میں بھی جبکہ آپ قلیل ہو چکے تھے نمازوں کو آپ نے چھوڑا نہیں, نمازوں کو آپ نے خطا نہیں فرمایا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اول پرسیست نماز بود, سب سے پہلے اگر خبر میں سوال ہوگا تو وہ نماز کے متعلق ہوگا. ہم میں کتنے ایسے نوجوان ہیں, ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز کے لیے رغبت کرتے ہیں, جو اللہ کی طرف آتے ہیں. حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, جب اذان میں مؤذن ہم کو دعوت دیتا ہے, ہم کو یہ بلاتا ہے کہ حیا علی الفلاح اور کامیابی کی طرف, حیا علی الصلاۃ اور نماز کی طرف, دعا کی طرف جب بلاتا ہے تو ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ ہمارے کاروباروں کو چھوڑ کر, ہمارے دکانوں کو چھوڑ کر ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں. تو معلوم کیا ہو رہا ہے, ہائی کے زمانے آتے ہیں کہ ابھی اسی وقت آؤ, میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. تو ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ نماز کی طرف ہم رغبت کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کی پابندی کرتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کے ہم نام لیوا ہے, ہم ان کی سنت پر چلنے والے ہیں. تو ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے طریق کو ہم اپنائے ہوئے ہیں. معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آج ہم دنیا میں منافق ہو گئے, دنیا میں ڈوب گئے, دنیا کی طرف رغبت ہو گئی, جس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ کل متاع دنیا قلیل, اس دنیا کی متاع بہت قلیل ہے, بہت تھوڑی ہے. ہم اس دنیا کو بٹورنے میں, سمیٹنے میں اپنی زندگی کو ختم کر دے رہے ہیں. یہ کون سے دل کے لیے ہم کما رہے ہیں دنیا, جس کے لیے ہم یہ قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. جو سکندر اعظم تھا اس نے یہ بیان فرمایا کہ جب میں مر جاؤں, ساری دنیا فتح کیا تھا, جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے باہر دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیوں ایسا بیان کر رہا ہے, تو اس نے یہ بیان کیا کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا, ساری دنیا کما لیا اور خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد دنیا کماتا ہے, پھر اسے چھوڑ کر یہیں پر چلے جاتا ہے, اور سب سے پہلے اس کے 3 چیز اسے چھینے جاتے ہیں. سب سے پہلے اس کا نام چھینا جاتا ہے, اور اس کے نام سے اسے یاد نہیں کیا جاتا, بلکہ میت کو لایا جائے. بلکہ یہ بیان
بیان کیا جاتا ہے میت کو غسل کب دے رہے ہیں، بیان یہ کیا جاتا ہے کہ میت کا نماز جنازہ کب پڑھایا جا رہا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے فلاں فلاں آدمی کا نماز جنازہ اس کے نام سے اسے نہیں پکارا جاتا ہے، پہلا اس کا نام چھینا جاتا ہے، دوسرا اس کا لباس چھینا جاتا ہے، وہ کفن میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر تیسرا وہ جو اس دنیا کے گھر میں رہتا ہے وہ گھر تبدیل ہو کر گور یعنی کہ خبر ہو جاتی ہے اور وہاں پر جا کر آرام کر لیتا ہے اور اسے چھوڑ کر اس کے ساتھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ کوئی مرنے والے کے ساتھ نہیں مرتا، کوئی مرنے والے کے ساتھ نہیں مرتا، اور کوئی آ کر اس کی خبر کا جواب دینے والا نہیں ہے، خود اپنے اعمال کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہمیں یہ بتایا، آپ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ نے ارشاد فرما دیا کہ نمازوں کی اور غلاموں کی حفاظت کرو اور ان کے اوپر سختی مت کرو غلاموں پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ میں ایک شدت کی بے چینی پائی جا رہی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آیا صحیح بخاری میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ آپ اپنے بغل میں ایک پانی کا لگن رکھ لیے تھے جس میں آپ ہاتھ ڈباتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے جاتے، کبھی آپ اپنے چہرے پر کپڑے کو اوڑھ لیتے کبھی نکال دیتے، بے چینی اور بے قراری رہتی ہے حضور پاک علیہ السلام کو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ موت کے مراحل بھی بہت کٹھن ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے وجہ تخلیق کائنات تھے، حضور پاک علیہ السلام جس کے لیے کائنات کو وجود میں لایا گیا، جس کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا گیا، وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ موت کے منازل بھی بہت کٹھن ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ تو معلوم کیا نہیں کہ ہمارا جب موت کا وقت آئے گا تو ہم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا موت جب آتی ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ببول کے کاٹی پر ریشم کا کپڑا ڈال کر جب کھینچا جاتا ہے جو پھٹتے ہوئے آتا ہے، وہ جب پھٹتے ہوئے آتا ہے تو ویسے ہی اس کے جسم سے اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ بتا کر یہ متنبہ فرمایا کہ تم موت کا خوف کرو، اللہ کی طرف ہم کو مراجعت کرنا ہے، لوٹ کر جانا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے دائمی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مسافر کی طرح ہوں، اس دنیا میں آیا اور میں سفر پر چل پڑا، تھوڑا سا زیادہ راہ ہے میرے پاس۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت کے نیچے میں نے چھاؤں دیکھی اور آرام فرمایا، پھر میری منزل مقصود کی طرف میں رواں دواں ہو گیا۔ تو دنیا اتنی ہے تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دلائی، آپ نے بتایا کہ موت کے منازل بھی بہت کٹھن ہے، تکلیف دہ ہے۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا تو ہمارا کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگائیے، ہمارا محاسبہ کیجئے کہ ہم کو کیسی موت آئے گی، تو ہمارا محاسبہ کرتے ہوئے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو تھام لے، حضور پاک علیہ السلام کے دامن کو تھام لے، مہدی علیہ السلام کے دامن کو تھام لے، ہماری زندگی کو ان کے طرز زندگی پر ہم بنا لے اور ان کی سنت پر ہم عمل کرتے چلے جائیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ کب کس کا وقت مقرر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کسی بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر آئیے میں آپ سے بیان کر رہا تھا آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ پردہ فرماتے ہیں۔ یکم ربیع الاولیٰ سن 11 ہجری نبوی میں حضور پاک علیہ السلام یک شنبہ یعنی کہ پیر زمان تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور تلوار کھینچ لیتے ہیں۔
لوگوں سے آپ بیان فرماتے ہیں جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن دھڑ سے جدا کر ڈالوں گا. آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بیان کرتے ہیں تو میں قربان جاؤں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یار غار تھے. آپ سب سے پہلے حجرے میں داخل ہوتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ تھا جس میں حضور پاک علیہ السلام کو مدفن کیا گیا ہے, دفن کیا گیا ہے. آپ آرام فرما رہے ہیں اس مقام پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور آپ جھکتے ہیں, دونوں پیر نیچے رکھتے ہیں, آپ کے پیشانی کو اور قدموں کو بوسہ دیتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. آپ باہر تشریف لاتے ہیں اور آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں روتے ہوئے کہ اے عمر, کیا تم اس بات سے پھر جاؤ گے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تو کیا تم دین کو مذہب کو چھوڑ دو گے؟ ایسا نہیں ہے, اب یہاں سے ذمہ داری ہماری ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل خطبہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کے حجرے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرما رہے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں, بے شک آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکتے ہیں اور اپنے ہونٹوں سے حضور پاک علیہ السلام کے پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں, خدموں کا بوسہ لیتے ہیں اور آپ باہر تشریف لاتے ہیں. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما چکے تو وہاں پر مدینہ پاک میں گلی کوچوں میں کوہرام مچ چکا تھا اور اس مقام پر در و دیوار آہ و بکا کر رہے تھے, سب کے سب رو رہے تھے. حضور پاک علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو 63 سالہ زندگی اس دنیا میں آپ نے گزاری, حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہیں. جب غسل دیا جاتا ہے تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رہتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رہتے ہیں. یہ دونوں مل کر, دوسرے صحابہ مل کر حضور پاک علیہ السلام کو غسل دیتے ہیں. جب غسل دیتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ناک میں پانی ٹھہر جاتا ہے اور جو آپ کے اوپر بغلوں میں پانی ٹھہر جاتا ہے, حضرت سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جھکتے ہیں اور وہ پانی کو پی لیتے ہیں اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا جاتا ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ آپ کے حجرے مبارک میں ہوتی ہے. ایک ایک آدمی کا قافلہ جاتا ہے اور پہلے بڑے جاتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد بچے جاتے ہیں, پھر عورتیں جاتی ہیں, سب نماز جنازہ پڑھتی ہیں حتیٰ کہ جیسے نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تیار کر دیا جاتا ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور سے روشن اور منور کر دیا تھا. حضور پاک علیہ السلام کو اس میں اتارا جاتا ہے اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابدی دنیا کی طرف آپ لبیک کو فرماتے ہیں, اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں. جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس دنیا میں جتنے بھی جی روح ہیں, جتنے بھی زندہ ہیں, وہ سب فنا ہونے والے ہیں. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی باقی رہنے والی ہے.
تو سب فنا ہو جائیں گے. ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور وہ مالک کی یوم الدین ہے, قیامت کے دن کا بادشاہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت کے دن کا بادشاہ ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے تخت پر بیٹھے گا تو امتیوں کے حضور پاک علیہ السلام کے فیصلے کرے گا. حضور پاک علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی, آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے 6 مہینے پہلے بیان فرمایا, اور آپ حضور پاک علیہ السلام اس مقام پر گئے جہاں پر احد کے شہداء تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہاں پر جا کر حضور پاک علیہ السلام نے ایسی نماز پڑھی جیسے کہ میت پر نماز پڑھی جاتی ہے. آپ وہاں پر نماز پڑھے تو صحابہ سمجھ گئے کہ حضور پاک علیہ السلام اب اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں, اس دنیا سے کچھ کر کر ابدی دنیا کی طرف لبیک کہنے والے ہیں. تو صحابہ یہ سمجھ جاتے ہیں حضور پاک علیہ السلام پہلے ایک دن پہلے جب جیسو آپ بیمار ہونے والے تھے تو آپ جنت البقیع کو بھی جاتے ہیں, آپ مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر ان کے زیارتیں کر کے آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں. جو افاقہ اور علاجت کا جو معاملہ تھا وہ چلتے رہا, یکم ربیع الاولیٰ تک چلتے رہا. حضور پاک علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے. جب پردہ فرما چکے تو حضرت نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کو لوگ بھلا بیٹھے, غم کے اندر تاریخ کو جب بھلا بیٹھے تو اس میں کسی کو تاریخ یاد نہیں تھی. پھر اس کے بعد نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی اس کو یہ لوگ عام مسلمان یہ آج بھی بیان کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاولیٰ کے دن وفات نبی ہوئی, تو آج بھی 12 وفات کے نام سے منایا جاتا ہے. مگر میں قربان جاؤں حضرت امامنا میرا سید محمد جیون پوری مہدی محمود علیہ السلام کے آپ جب مانڈو میں تشریف فرما تھے تو اس وقت 2 ربیع الاولیٰ کو حضرت امامنا مہدی محمود علیہ السلام نے ان سے مبارک کا کھانا تیار فرمایا حضور پاک علیہ السلام کے, اور لوگوں کو عام دعوت دے کر آپ نے کھانا کھلایا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام یکم ربیع الاولیٰ کے دن اس دنیا سے پردہ فرمائے, رات ہو چکی تھی اور دن لگ چکا تھا دوسرا دن. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ 2 ربیع الاولیٰ کے دن حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ثابت کیا اور یہ بتایا کہ 2 ربیع الاولیٰ کے دن اسے مبارک ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج بھی ہم حضور پاک علیہ السلام کی بہر عام کرتے ہیں. یکم ربیع الاولیٰ کے دن بہر عام ہوتی ہے, 2 ربیع الاولیٰ کے دن ہم اسے مبارک مناتے ہیں. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آج تاریخ اسلام آج یہ شاہد ہے, آج جدید علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاولیٰ کے دن اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں انہوں نے درج فرمایا ہے کہ یکم ربیع الاولیٰ کے دن حضور پاک علیہ السلام کا وصال ہوا ہے. اور جو حضرت نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ ہم 40واں کیے ہیں وہ 40واں اس دن آیا جبکہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن تھا اس دن جیسے 40واں ہوا ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے 11ویں جو کرتے ہیں وہ دن وہ ہے جو جس میں حضور پاک علیہ السلام کا 40واں آیا تھا. آپ نے وہاں پر 40واں کیا ہے. یکم ربیع الاولیٰ سے 11ویں کا جو مہینہ آتا ہے اگلا مہینہ تو وہ آپ حساب لگا لیجئے کہ پورے 40 دن ہوتے ہیں. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ بتا چکے تھے. تو آج دنیا یہ تسلیم کر چکی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام یکم ربیع الاولیٰ کے دن اس دنیا سے پردہ فرمائے, اور ہم کو آپ کو بھی جانا ہے, اس دنیا سے گزرنا ہے. اس دنیا میں کوئی دائمی رہنے والا نہیں ہے. اس دنیا کو کوچ کر کے ابدی دنیا کی طرف جانا ہے جو عالم برزخ ہے. وہاں پر صرف اور صرف اللہ اور اللہ کا وہ بندہ جو اس دنیا سے گزر چکا ہے تو اس کو بھی گزرنا ہے, ہم کو سب کو گزرنا ہے. میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم تمام لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے جب اس دنیا سے گزر چکے. ہمارے مرحومین جو ہیں ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے قبروں کو کشادہ کر ڈالے, اپنے نور سے روشن اور منور کر ڈالے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں تا قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ بالخیر کرے، مہدویت پر دائم و قائم رکھے اور مہدویت پر ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور اس دار دنیا میں اور آخرت میں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔